صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غزوہ بنو مصطلق کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی سے جڑا یہ ایک واقعہ ہے جس میں بہت اہم ہمارے لیے اسباق ہیں جس کو ہم دیکھیں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات کے لیے روانہ ہوتے تو اپنی جو گھر کی خواتین ہیں، جو ان کی زوجات ہیں، ان میں سے قرعہ ڈال کے اور ایک کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ غزوہ بنو مصطلق کے لیے یہ نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا قرعے میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے پہ تشریف لے گئے۔ اس میں جو واقعہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے، جس کا تفصیل سے قرآن میں تذکرہ آتا ہے سورہ نور میں، اسی کے گرد یہ پروگرام ہم اپنا رکھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جو حالات ہم دیکھتے رہے پچھلے 3-4 سیگمنٹس کے اندر، بلکہ اور بھی زیادہ، جو ہجرت کے بعد سے جو حالات مسلمانوں کے ہوئے تھے، تو وہ اس میں فائنینشلی کوئی بہت زیادہ اسٹیبلش یا بہت اچھے حالات میں مسلمان نہیں تھے، اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کا بھی تھا۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی تھی، اور بہت لمیٹڈ اور بہت قسم پرسی کی ایک طرح کی حالت میں ایک سخت معاملات تھے جو چل رہے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہمارا وزن تھا، ہم اتنے وہ خود بہت اتنی تھن تھیں، اتنی یعنی نحیف تھیں کہ بالکل وزن نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس زمانے میں یہ روایت یہ تھی کہ جو خواتین ہوتی تھیں وہ، کیونکہ پردے کا حکم بھی آ چکا تھا، تو جو خواتین ہیں وہ جو پنگھوڑا ہوتا ہے اس میں جا کے وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جو کہار ہیں وہ اس کو اٹھا کر اس حوضے کو اونٹ پر رکھ دیتے، اور پھر وہ چل پڑتا ساتھ قافلے کے۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو ایک مقام پر، یہ غزوہ بنو مصطلق کے دوران ہی ہوا کہ ایک مقام پر جب پڑاؤ کے بعد وہ دوبارہ چلے ہیں، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ مجھے رفع حاجت کے لیے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور میں کچھ دور جا کے، اور جب میں واپس آئی تو اس وقت تک قافلہ جا چکا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ جب جو حوضے کو اٹھایا گیا، ان کہار جو تھے انہوں نے اٹھا کر اونٹ پہ رکھا، تو انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر کسی وزن کی کمی ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وزن اتنا کم تھا اور اتنی وہ نحیف تھیں کہ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس میں وہ موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے وہ اونٹ پر وہ رکھ دیا، اور وہ اپنے حساب سے یہ سمجھے کہ ساتھ لے کے ہم جا رہے ہیں۔ اب جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچتی ہیں تو وہ قافلہ جا چکا ہے، کیمپ وہاں سے ختم ہو چکا ہے، اور وہ عجیب حالت تھی۔ تو وہ واپس ایک ٹیلے پر گئیں اور اپنے آپ کو لپیٹ کر اور وہاں پہ وہ لیٹ گئیں، اور ان کو یقین تھا کہ ظاہر ہے جب ان کو یہ احساس ہوگا آگے جا کے کہ میں قافلے میں موجود ہوں تو یہ واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ اس اثناء میں جب وہ وہاں پہ لیٹی ہوئی تھیں تو ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صفوان جن کا نام، وہ کسی اور وجہ سے ان کو وہاں پہ رکنا پڑا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون یہاں پہ رہ گئی ہیں یا یہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے آ کے ان کو دیکھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کی جو احکام آئے تھے اس سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو بہرحال پہچان لیا۔ اب جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اونٹ پر سوار کرایا، اور خود اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم قافلے تک پہنچ جائیں گے۔ اب وہ بہرحال قافلے تک اس حالت میں پہنچے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اس کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اب جب وہ قافلے میں پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں منافقین بھی تھے اور دیگر جن کے دلوں میں روگ تھا، ایسے لوگ موجود تھے، تو اس بات کو زیادہ جس شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کو سمجھے اپنی طرف سے گھڑا اور ایک افواہ مسلمانوں کے درمیان پھیلائی، وہ عبداللہ ابن ابی، مشہور جو منافقین کے سردار۔
تو انہوں نے یہ بات مشہور کرائی کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی تھیں اس مرد کے ساتھ، صفوان کے ساتھ، اور ان میں کوئی غلط رشتہ جو تھا یا کوئی غلط کام جو ہے یہ ہوا ہے۔ اس واقعے کو پھیلایا گیا اور اس میں بڑے نامور اور بڑے اچھے صحابہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے لیسن ہے کہ یہ جب اس قسم کی افواہیں، اور سورہ حجرات کے اندر ہم دیکھتے ہیں آیات آئی ہیں کہ جب تم منافقین کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، بجائے اس کے کہ اس پہ اعتماد کر لو اور اس کی وجہ سے ایک فتنہ کھڑا ہو۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2-3 نام خاص طور پہ آتے ہیں، اس میں حذیفہ اس میں حسان ابن ثابت کا نام آتا ہے، جو کہ صحابی رسول ہیں اور شاعر رسول ہیں۔ انہوں نے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی ڈیفنس میں جو ان کے خلاف حرزہ سرائی کی جاتی تھی یہود کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے، تو اس کا جواب وہ دیتے تھے۔ تو وہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، لیکن اس افواہ کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ایک اور خاتون ہے جن کا نام آتا ہے، ان کا نام ہے حمنہ۔ حمنہ دراصل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کی بہن تھیں، اور حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ جو خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، جو ان کی ازواج تھیں، اس میں صرف ایک زینب بھی ایسی تھی جو ان کو سمجھیں کہ ان کا مقابلہ کرتی، ان کے رائیول تھیں اپنے خوبصورتی کے حساب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ ایک ہی تھیں جو ان کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ لیکن وہ یہ ساتھ یہ کہتی ہیں کہ لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان داخل کر دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میرے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ حضرت زینب کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں۔ لیکن ان کی بہن حمنہ، انہوں نے اپنی بہن کی محبت میں اس کیمپین کو، اس افواہ کے سلسلے کو بہت بڑھایا اور لوگوں میں یہ بات پھیلائی کہ یہ جو ہے عائشہ اس قسم کے کام میں ملوث رہی۔ اسی طرح ایک اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، وہ ان کا نام بھی آتا ہے اور وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ یہ 3 افراد زیادہ مشہور ہیں۔ ویسے تو جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کی ابتدا جو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کے ذریعے سے ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بات پھیلا دی مسلمانوں میں۔ اب حالت یہ ہوئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان افواہوں کا انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ گردش کر رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، اور لیکن انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی تو عائشہ نے یہ نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جس انداز سے وہ ملتے تھے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، وہ ان کو اتنی اٹینشن نہیں دے رہے، اور خاص طور پہ وہ بیمار بھی ہوئی اس عرصے میں۔ اس بیماری کے دوران خاص بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، لیکن اس بار یہ معاملہ نہیں تھا۔ اور ایسا یہ سب دیکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کچھ دن اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤں تاکہ وہ میری کچھ ٹیک کیئر کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ چلی گئیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح، اور ان کے والدین کو بھی اس بات کی خبر تھی لیکن انہوں نے بھی انہیں نہ بتایا، اور انہیں بالکل اس کا اندازہ نہیں کہ 3 ہفتے اس حالت میں گزر جاتے ہیں کہ یہ افواہ جو ہے گردش کر رہی ہے اور لوگوں میں پھیل رہی ہے، اوس و خزرج کے لوگ، مہاجرین سب جو ہیں اس افواہ سے کسی نہ کسی طور پر متاثر ہو رہے ہیں، کچھ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کچھ جن کے دلوں میں روگ ہے، کمزوری ہے، وہ اس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو بعد میں ہوا نا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری آیات نازل کی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا سورہ نور میں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی، میں کبھی یہ سوچتی میں اپنے آپ کو بالکل ہی انسگنیفیکنٹ سمجھتی تھی اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات میں میری پروٹیکشن کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے وہ واضح کرے گا لوگوں پہ۔ میں یہ سمجھتی تھی بہرحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت ہو جائے گی، ان کو چیزیں واضح ہو جائیں گی تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ حالات ان کے لیے بہت ظاہر ہے کہ درد کی کیفیت تھی کہ ایک اتنا چاہنے والا ان کا شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے اب
دور رہنے لگے تھے۔ موقع یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ان کی موجودگی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو تم اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس پر وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں معافی مانگوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ایک ایسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں جو مجھ سے سرزد نہیں ہوئی، اور اگر میں معافی نہ مانگوں تو پھر بھی معاملات ایسے چلتے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وحی کا نزول ہوتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروٹیکشن میں اور ان کے نام پر جو یہ سب باتیں ہو رہی تھیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کرتے ہیں، اور اس میں یہ ساری باتیں واضح کرتے ہیں، اور وہ آیت ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کہ وہ لوگ جن کو ایسی خبر ملی ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور جو منافقین تھے ان کے ذہن میں کیا آئی، اور انہوں نے اس طرح باتوں کو آگے بڑھا دیا، اور یہ یعنی ان کو مبرہ کر دیا اس سارے الزام سے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد معاملات بہتر ہوئے، یعنی یہ بھی آتا ہے کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ اب جا کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اب وہ بھی ظاہر ہے کہ خواتین، اور اس پہ ایک ایسی بات ان کو بری لگی دل میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس سے انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ ان کے دل میں میرے لیے جو بات ہے اس کو اس نے کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے دوران جو ایک دو چیزیں ہوئی ہیں اس کو دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اوس و خزرج، سعد ابن عبادہ اور اسید یہ نام آتا ہے، ایک جو خزرج کے ایک صاحب تھے، اوس کے ایک صاحب تھے صحابی، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کام میرے قبیلے کے لوگوں نے کیا ہے تو میں ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اگر یہ خزرج کے کسی صحابی نے یا کسی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ تو سعد ابن عبادہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سعد ابن معاذ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا، اور یہ مسجد نبوی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بات ہو رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ 405 ہجری کا واقعہ ہے، اور جب کہ مسلمان ایک ٹریننگ سے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ عصبیت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ اس میں ملوث ہو کے اور تقریباً لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ عصبیت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ بھی اب تک لگی ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے اس واقعے کے اندر بھی یہ لیسن ہے کہ اس کو ہر طور پہ ہر انداز سے کل کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر دل میں کوئی اس قسم کے جذبات اپنے قبیلے کے حساب سے، اپنی نیشنلٹی کے حساب سے، اپنے ایتھنک اوریجن کے حساب سے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، نیچرلی آتے ہیں، لیکن اس کو قابو میں رکھنا، اور اس کے اوپر، ان سب کے اوپر اسلام کو، دین حق کو، اور اس سے جو جڑی ہوئی برادری ہے اس کو فوقیت دینا، اور اس کے مفاد کو اپنے پیش نظر رکھنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔